جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اس حادثے کا سب سے زیادہ صدمہ، اس حادثے کا سب سے زیادہ شکار اس کو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہو۔ ابوبکر صدیق سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے، نہ کسی نے کی ہے، نہ کر سکتا ہے۔ ابوبکر کو جتنی محبت تھی، لیکن ابوبکر ایک تقاضا تھا ابوبکر کی محبت کا، کتنا بڑا غم ابوبکر کے اوپر آ گیا، لیکن ایک تقاضا تھا امت کا کہ یہ امت یتیم ہو گئی ہے، اگر میں اس صدمے کو لوں گا، اگر میں اپنے حوصلے کو چھوڑ دوں گا، امت کا کیا بنے گا۔ ابوبکر نے اپنی اس محبت کے تقاضے کو قربان کیا اور امت کو لیا اور صحابہ کو لیا اور صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یاد رکھو ہم تو محمد عربی کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ کریں گے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کریں گے۔ اللہ زندہ ہے، یہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی ہے؟ حوصلے رکھو، اللہ زندہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا ہم دین کو چھوڑ دیں گے؟ ہم حوصلے چھوڑ دیں گے؟ ہم نماز روزہ چھوڑ دیں گے؟ اپنے حوصلے رکھو۔ ابوبکر صدیق نے اس وقت امت کو وہ حوصلہ دیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ حضرت ابوبکر اگر اس وقت نہ ہوتے آج یہ امت بھی نہ ہوتی۔ یہ محسن اعظم ہے ابوبکر اس امت کے۔ اب دوسرا بڑا ابوبکر کے لیے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک نیا موقف اپنا لیا کہ اللہ کے رسول معراج پہ چلے گئے ہیں، واپس تشریف لائیں گے، اس مسئلے کو حل کرنا۔ پھر تیسرا مسئلہ کیا تھا کہ انصار مدینہ، مدینہ کے باسی، مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے مکہ والوں کو گھر دیے، رہائش دی، مدینہ میں انہیں یہاں پہ ٹھہرایا، یہ مدینہ والے ثقیفہ بنو ساعدہ کے باغ کے اندر سارے جمع ہو گئے۔ اگر آپ مسجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو آپ کے دائیں طرف راستے کے اس طرف آج بھی وہ باغ موجود ہے، اور اس باغ کا آج بھی وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے ثقیفہ بنو ساعدہ۔ یہ ثقیفہ بنو ساعدہ قبیلہ ہے، اس کا یہ باغ تھا۔ اس باغ کے اندر وہ سارے جمع ہو گئے انصار مدینہ، اور جب حضرت ابوبکر کو پتہ چلا کہ انصار مدینہ وہاں سارے جمع ہیں اور وہ کوئی امیر بنانا چاہتے ہیں، وہ کسی کو اپنا بڑا بنانا چاہتے ہیں، ابوبکر صدیق یہاں صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھانے کے بعد فوراً وہاں چلے گئے، اپنے ساتھ عمر کو لے گئے اور ابو عبیدہ بن جراح کو لے گئے۔ جب ابوبکر اس باغ میں داخل ہوئے تو وہاں سے ان کے سردار نے آواز لگائی، منا امیر ومنکم امیر، ایک امیر تمہارا ہوگا، ایک امیر ہمارا ہوگا۔ تمہارا اپنا امیر ہوگا مہاجرین کا، انصار کا اپنا امیر ہوگا۔ ابوبکر کے سامنے جو سب سے اہم بات تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد امت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، امت یکجا ہونی چاہیے، امت کی ایک مٹھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہودیوں میں اختلافات ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسائیوں میں اختلافات ہوئے، امت محمدیہ کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ابوبکر صدیق نے جاتے ہی سب کو جمع کر کے، وہ جو ان کے سردار تھے سعد بن عبادہ، وہ ان کو امیر منتخب کیا جا رہا تھا، تو ابوبکر نے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، الائمۃ من قریش، الائمۃ من قریش، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ امیر تو قریشی ہوگا، امیر تو قریشی ہوگا، تم قریشی نہیں ہو، تم کیسے امیر بن سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ابوبکر کا یہ جملہ اتنا وزنی ہوا اور اتنا پر اثر ہوا، وہ سارے اپنے امیر سعد بن عبادہ کو جو ان کے سردار تھے ان کو چھوڑ کے ابوبکر کے پاس آ گئے، وہ اکیلے رہ گئے۔ ابوبکر نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کے لیے قریش کو منتخب کیا ہے، لہذا امیر قریشی ہونا چاہیے۔ اب سارے حضرت ابوبکر کے بعد جمع ہو گئے، ابوبکر بتاؤ کون کون قریشی امیر بنتا ہے، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ابوبکر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، آ جاؤ
میرے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، تو سب یہ کہتے ہیں یہ خود بڑا بننے کے چکر میں تھا، اس لیے اس نے یہ حدیثیں گھڑ لی اور اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ ابوبکر نے کہا کہ عمر کے ہوتے ہوئے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا عمر نبی ہوتا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر جو ہے اس کی زبان سے اللہ بات کرتا ہے، اس جیسے شخص کے ہوتے ہوئے اور پھر کون امیر بن سکتا ہے؟ سارے لوگ عمر کی طرف ہو گئے ابوبکر کو چھوڑ کے۔ ابوبکر نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ جس شخص کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنا مسلح حوالے کیا اور اس نے اللہ کے رسول کی زندگی میں 15 یا 17 نمازیں پڑھائی، اور جب میں اس مسلح پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھانے لگا اللہ کے رسول نے مجھے پیچھے کر دیا اور اس کو آگے کر دیا، اس شخص کے ہوتے ہوئے تم مجھے امیر بناتے ہو۔ سارے لوگ پھر ابوبکر کی طرف آ گئے۔ ابوبکر ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں خلافت کی۔ ابوبکر نے پھر فرمایا کہ دیکھو اگر عمر بیعت نہیں کرنا چاہتا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح 10 مبشرہ کے اندر ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین هذه الامہ، امین هذه الامہ، اس امت کا امین انسان، امانت دار انسان ابو عبیدہ بن جراح ہے، اس کی بیعت لو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ ابو بکر جیسے آدمی کے ہوتے ہوئے ابو عبیدہ بن جراح بیعت نہیں لے سکتا، ابو بکر امیر ہے۔ سب حضرت ابو بکر نے امارت کی بیعت لی سب سے، اور 3 دن میں جو مدینہ کے اندر حالات تھے میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، کہ روم کا بادشاہ مدینہ پہ چڑھائی کر رہا تھا اور مدینہ کے ارد گرد ارتداد قائم ہو گیا تھا، لوگ مرتد ہونے لگ گئے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ آگ کی بھٹی بن گیا تھا۔ ہماری حالت اور کیفیت ایسی تھی جیسے کہ بارش کے اندر بھیگی ہوئی بکری ہوتی ہے، وہ پناہ لینے کے لیے جگہ تلاش کرتی ہے، ہمیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ان حالات کے اندر ابوبکر صدیق نے جو فیصلے کیے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اگر ابوبکر وہ فیصلے نہ کرتا آج اسلام نہ ہوتا۔ ابوبکر کے وہ فیصلے جو تھے اس نے امت کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ یہ جتنی اسلام کی بہاریں ہیں یہ ابوبکر صدیق کے فیصلے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، مدینہ کے حالات اور کیفیات یہ تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اختلافات جو پیدا ہو رہے تھے ان کو ختم کیا، پھر جو ارتداد پیدا ہو رہا تھا اس ارتداد کو ختم کیا، صحابہ کے اوپر جو کیفیت تھی اس کیفیت کو ختم کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی جو ہے وہ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھ کے ان کے اعضاء و جوارح نے کام چھوڑ دیا، انہوں نے سننا سمجھنا بولنا چھوڑ دیا۔ حضرت علی ان کے قریب سے گزرے، سلام کیا، علی کو سلام کا جواب نہ دیا۔ علی نے بعد میں شکوہ کیا، عثمان میں تمہارے قریب سے گزرا، میں نے سلام کیا، تم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا فرمایا علی بھائی اللہ کی قسم مجھے کوئی معلوم نہیں ہے کہ تو میرے قریب سے گزرا ہے یا تو نے مجھے سلام کیا، میرے اوپر اتنا بڑا حادثہ تھا کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے اور وہ انہوں نے بولنا چھوڑ دیا، ملنا چھوڑ دیا، گوشہ نشین ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواس کھو بیٹھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی صبت علی المصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیالہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میرے اوپر اتنی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے، اگر یہ دن پہ آتے دن راتیں بن جاتی، اتنی پریشانیاں میرے اوپر آئی۔ یہ مدینہ کی کیفیت تھی۔ پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول کو کہاں دفن کیا جائے، آیا یہاں مدینہ میں یا مکہ میں یا بیت المقدس میں؟ کوئی کہہ رہا ہے مدینہ
مدینہ میں دفن کرو، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دفن کرو، کوئی کہہ رہا ہے بیت المقدس میں دفن کرو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اختلاف تھا۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے، جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے وہاں ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ آپ کا جہاں انتقال ہوا ہے یہاں ہی آپ کو دفن کیا جائے گا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر کے اوپر، جس دری کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتقال ہوا، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھا گیا اور اسی جگہ پہ آپ کی قبر کھودی گئی اور اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت یتیم ہوئی اور یتیم تر ہوتی گئی، یتیم تر ہوتے گئی۔ آج یہ امت اتنی یتیم ہوگی، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد 12 ربیع الاول کے دن مدینہ میں کیا ہو رہا تھا، مدینہ کی کیا فضا تھی، مدینہ میں صحابہ کی کیا کیفیت تھی، ابوبکر کا کیا حال تھا، عمر کا کیا حال تھا، عثمان کا کیا حال تھا، علی کا کیا حال تھا، طلحہ کا کیا حال تھا، فاطمہ کا کیا حال تھا، عائشہ کا کیا حال تھا۔ کیا 12 ربیع الاول کو صحابہ خوشیاں منا رہے تھے؟ کیا صحابہ وہاں پہ جھنڈیاں لگا رہے تھے، لائٹیں لگا رہے تھے؟ وہ تو فرما رہے تھے، حضرت فاطمہ کہہ رہی تھی اے اللہ کے رسول آپ ہم سے جدا ہو گئے، ہم شکوہ کس کو کریں، ہم شکایت کس کو کریں، ہم کس سے جا کے بولیں کہ آپ ہمیں دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ ہم جبریل سے شکایت کریں گے، ہم جبریل کو کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہم سے جدا ہو گئے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ امت یتیم ہوئی اور آج اس کی یہ حالت ہوگی کہ یہ علم سے بھی یتیم ہوگی، یہ دین سے بھی یتیم ہوگی، یہ نبی کے غم سے بھی یتیم ہوگی، یہ نبی کی سیرت سے بھی یتیم ہوگی۔ یہ نبی جو دین لے کے آیا تھا، جس کے لیے بدر و احد میں گئے، جس کے لیے دندان مبارک شہید کے، آج اس دین سے بھی یتیم ہو کر کس ڈگر پہ چل پڑی ہے، کس طرف چل پڑی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو مدینہ میں کیا ہو رہا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔